پاکستان میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ویسے تو آپ یوٹیوب یا نیٹ پر دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ملتے ہیں جو آپ کو نت نئے کاروبار کے طریقے بتاتے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا منافع ملے گا اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کے سامنے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا وہ انٹرویو کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس صاحب نے اتنے پیسے کمائے ہیں تو آپ بھی اتنے پیسے یہ کام کر کے کما سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں نیٹ پر دستیاب ہیں۔ لیکن میں آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں پاکستان میں چند ہی ایسے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں صرف ایک کاروبار تھا، نہیں ایک طریقہ تھا، کیونکہ کاروبار کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے پیسہ کمایا جا سکتا تھا اور بے تحاشا کمایا جاتا، لیکن وہ طریقہ صرف چند لوگوں کی نگاہ میں تھا، بقایا سب اس کے بارے میں معلومات نہ رکھتے تھے یا وہ بے خبر تھے۔ پھر ہمیں 2022 میں آ کے ایک اور طریقہ پتہ چلا کہ وہ اس پہلے طریقے سے وہ بہت زیادہ شاندار ہے اور وہ منٹوں اور گھنٹوں میں آپ کے لیے پروفٹ جنریٹ کرتا ہے۔ اب یقینی طور پر آپ بھی اس پہ تجسس ہوگا آپ کو کہ ایسا کون سا طریقہ کاروبار نہیں جس سے آپ پیسے فوری طور پر کما سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ طریقہ صرف پاکستان میں ہے، کسی اور ملک میں یہ دستیاب نہیں، بھلے وہ افریقہ کا یوگنڈا یا پھر چیڈ یا پھر صومالیہ یا پھر کوئی اور اس طرح کا افریقہ کا ملک، وہاں بھی یہ دستیاب نہیں، یہ صرف پاکستان میں دستیاب ہے۔ اور پاکستان میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی چیز یقین سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ماضی وہ ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں آپ یقین سے بات کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ میں بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ماضی سے متعلق ہے۔ مستقبل کے لیے آپ خود اپنے ذہن کو لڑائیے اور دیکھیے کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تمہید میرے خیال میں کافی لمبی ہو گئی۔ جو پہلے طریقہ تھا کہ پیسے کمانے کا، وہ یہ تھا کہ لوگ ایوب خان کو انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے یحییٰ خان کو دیکھا، پھر انہوں نے ضیاء الحق کو دیکھا، اور ان کے ساتھ ان کے جتنے ہواری دوست، ان کے کورس میٹ، ان کے سبارڈینیٹس، کہ انہوں نے کتنا خوب پیسہ کمایا۔ تو بہت سارے لوگ جو نگاہ رکھتے ہیں کہ کون سے کام میں جائیں تو وہ پیسہ کما سکتے ہیں، تو بہت سارے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے ہمارے ایک ادارے میں ملازمت اختیار کر لی کہ کبھی نہ کبھی ان کو صدر پاکستان بننے کا موقع ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہی خوش نصیب گزرے کہ جنہوں نے وہ موقع ان کے ہاتھ لگا تو انہوں نے جانے نہ دیا، وہ تھے پرویز مشرف۔ اور پرویز مشرف کے ساتھ جتنے تھے وہ سب اس گنگا میں پورے نہائے اور جو کچھ سمیٹ سکتے تھے انہوں نے سمیٹا۔ پھر مشرف کے بعد کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی بہت کچھ سمیٹا۔ کسی نے اپنا آئر لینڈ خرید لیا، کسی نے کہیں دوسرے ملک میں جا کے کسی کی کمان سنبھال لی، اور نہ جانے کیا کیا، اور کئی تو ایسے بھی ہوئے یا ابھی ہیں جنہوں نے 6 سال کی ایکسٹینشن پر گزار لیے اور پھر وارے نیارے ہو گئے۔ لیکن اس میں کچھ 10-15% دے کر 30 سال کی مشقت کے بعد آپ یا 25 سال کی مشقت کے بعد اس سٹیج پر پہنچتے کہ جہاں سے آپ منافع ہارویسٹ کرتے، کیونکہ آپ نے 25 سال کی فصل پکا کے تیار کی ہوتی تھی۔ لیکن جو 2022 میں ہمارے ہتھے طریقہ آیا پیسے کمانے کا پاکستان میں، وہ تو جناب منٹوں اور گھنٹوں میں آپ کو منافع دیتے۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی جس کو سیاست کا چسکا ہو، فوجی جرنیل کو، اور وہ ابھی سروس میں موجود ہو، بس آپ جو ہے نا اس کی چاپلوسی شروع کر دیجئے
اور اتنی چاپلوسی کیجئے کہ آنے والے ٹائم میں آپ ان کے لیے ایک مورے کے طور پر استعمال ہونے کے لیے تیار ہو۔ تو جب وہ آپ کو کسی جگہ پر پہنچا دیں تو پھر آپ پاکستانی عوام کے ٹیکس سے حاصل شدہ جو رقم ہے اس سے تحفے طائف دوسرے ممالک کے صدور اور وزیر اعظم اور جو بھی ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہوں انہیں دیجیے، اور بدلے میں وہ آپ کو تحفے دیں گے۔ صاف ظاہر ہے جب بدلے میں وہ دیں گے تو آپ پہلے جو ان کو تحفہ دے رہے ہوں گے وہ بہت قیمتی ہوگا، تو وہ اپنے لاج رکھتے ہوئے آپ کو اس سے بہت مہنگا تحفہ دیں گے۔ بس آپ نے 20% اس کی قیمت ادا کرنی ہے، یعنی 2 ملین اگر کسی کی قیمت ہو، آپ 10 ملین ہو تو آپ اس کی 2 ملین ادا کریں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ 3-4 گھنٹے کے اندر ہی کوئی 5-7 ملین فوراً کما لیں۔ بعد میں آپ اس مسئلے کی طرح، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ کاروباری زبان میں مسلمان کو کہتے ہیں، تو ایک مسلمان تھا جو کہ رو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے ایک سودا کیا تھا اس ہندو سے، اس بنیے سے، اور میں نے 1,000 کی چیز اس کو 2,000 میں بیچ دی تھی، تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس نے کہا ہے 2,000 کی بیچ دی تو منافع ہوا، تو تم رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے یار بات تو پوری سنو، اس ہندو نے وہ جو 2,000 کی مجھ سے خریدی تھی وہ اس نے 10,000 کی بیچ دی، تو یوں مجھے 8,000 کا نقصان ہو گیا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرا نقصان کیوں ہو گیا۔ تو جب 2 ملین کی چیز آپ 5 ملین میں 2-3 گھنٹے کے اندر اندر بیچ دیں اور کوئی کچی پکی رسید لے کے پاکستان کے دفتر میں جمع کرا دیں، بعد میں بھلے آپ کو پتہ چلے کہ وہ 5 یا 10 ملین کی نہیں تھی بلکہ وہ تو کوئی کئی زیادہ ملین کی تھی، یعنی 30-35-40 ملین کی تھی، تو پھر آپ افسوس کا اظہار بھی کریں گے، بدنام بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس چند گھنٹوں میں 2 ملین 5 ملین میں کیسے کنورٹ ہوئے، بس یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ اس میں چاہے وہ سعودی عرب سے دی گئی کوئی نشانی ہو، کوئی تحفہ ہو، یا وہ عرب امارات سے آیا ہو، یا کسی اور عرب ملک سے آئے، کیونکہ یورپین کنٹریز میں تو ان کے پاس دینے کے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے تحفے کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ اتنی سادگی میں کوئی چیز دیتے نہیں۔ تو بس ہمارے عرب بھائی ہیں جو یہاں تحفے دیتے ہیں، اور پھر ادھر کے جو کسی کی چاپلوسی کر کے پھر اقتدار پر پہنچتے ہیں، وہ پھر کئی ملین بناتے ہیں، اور ان کی فرنٹ چاہے تو لیڈی ہو چاہے تو لیڈا ہو، وہ اس سے بھرپور منافع کماتے ہیں، اور یوں ٹیکس ریٹرن میں بھی اس کو بس تھوڑے سے پیسے ظاہر کر دیں، بقایا ساری بلیک منی آپ کارپیٹ کے نیچے سے دائیں بائیں کرتے رہیں، کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو عقل مند نوجوان ہیں وہ اب چوکنا ہو گئے ہیں، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کس طرح سے چاپلوسی کر کے وہ اس راہداری میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ایسے تحائف یعنی گھنٹوں میں 1 ملین کو یا 2 ملین کو یا 4 ملین کو 10-15-20-25 ملین میں کیسے بدلا سکتے ہیں، اور یوں کس طرح سے وہ دولت سمیٹ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کا بھی خیال رہے کہ آپ جب لوگوں سے مخاطب ہوں تو آپ کہیں اللہ مجھے پہلے ہی دے چکا ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے میں آپ کے لیے وہ سب کام کروں گا جو کسی اور نے نہیں کیا۔ بس اتنا کہیے اور پھر سب کچھ آپ کر لیجئے۔ یہ 10-15% دے کے DHA میں آپ کو گھر ملے یا آپ کو پلاٹ ملے، 25 سال آپ اس کام میں لگائیں، اور پھر کہیں آسٹریلیا میں جزیرہ خریدنے کے قابل ہوں یا کوئی اور بڑی چین چلانے کے قابل ہوں، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ انہی کی چاپلوسی کر لیں، اور چاپلوسی کرنے کے بعد آپ چند ملین کو کئی گنا ملین میں تبدیل کریں۔ تو بس اس کاروبار اس پیسے بنانے کے طریقے پر عمل کیجیے اور چین کی زندگی جی لیجیے۔ اب چین کی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک ضمیر نامی شخص ہر انسان کے اندر ہے،
اب وہ کس کا کتنا زندہ ہے اور کتنا وہ مدہوش ہے، یہ وہ انسان خود ہی جانتا ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔